السلام علیکم پیارے سننے والوں کو مالا کی 10ویں قسط میں خوش آمدید۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی گلاؤما۔ وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سو سوری کشمالا بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا۔ چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر ووہرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہے وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، مینج کر لوں گا۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ معید پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ڈاکٹر ووہرا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایات دینے لگی۔ تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بخت بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہیں۔ میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شیور، میں سب مینج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر ووہرا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے۔ چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھیں۔ ڈاکٹر ووہرا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکٹھے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جسے کچھ دیر ڈاکٹر ووہرا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکار کے بات کی آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالا کا سانس رک گیا، یہ گلاؤما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئی، دنیا تاریک ہو گئی ہو جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالا نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چونکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر ووہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ ایک گلاؤما ہے۔ اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے۔ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کی جسم کے کسی حصے کے مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سنبھلا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ریڈیشن؟ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے چینی سے بولی، گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے، نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شعاعیں لگوا سکتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب گلاؤما کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہے تھے، مگر مالا کا دل چاہا
ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑے اور دیوار پہ ان کا سر دے مارے، اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنی آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں؟ مگر ماں کو ابھی تک فٹس نہیں پڑے۔ معید چونک کے بولا، اتنے بڑے گلاؤما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت تک نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد ہی نہ ہوتا ہو۔ وہ پھر سے بولی، اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہادر خاتون ہیں۔ اور ان کی آواز دھیمی ہوئی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگلے چند لمحے وہ بولتے رہے۔ معید گردن جھکا کے سنتا رہا۔ وہ ان کو اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ ہیں بس، اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ اس نے معید کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا۔ اس کا رونے کا فیز گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر معید اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ معید اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر وورا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر وورا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ معید نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے معید کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے ان گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالہ کو لگا کوئی سرجن اتنا جیدار نہیں ہوگا کہ حورِ جہاں کے برین کے 1/3 حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ ان کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرأت کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں معید تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کر دیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کے اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پہ لے کر گیا۔ ایک ڈرامے ہی تو ہیں میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامہ پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی، آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے، آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے ساتھ میز پہ ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا۔ ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے، میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دی۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا، اس نے سفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا، کیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا۔ پھر ایک نظر ماں کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھیں۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔
کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی، ہیلو مالا، کیسی ہو؟ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہاں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے۔ سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا۔ دائیں بائیں کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ پورے جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی۔ خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پہ اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم کہ ماں کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم۔ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے بتائیں یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ جو اس شادی پہ تھیں، چھوٹے بالوں والی، ساڑھی پہنے، وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف ظاہر ہے کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا، وہ مجھے یاد آ گئی، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ باہر کسی ملک میں رہتی تھی، انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں ہوتا ہے؟ کیف چونکا، ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں۔ ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ کرتا۔ اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ ہیں۔ وہ کچھ نفسیاتی مراض نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں، وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فرید کے درمیان بالآخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، ان کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ ماہی کہتی ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کو بیٹے کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک کہانی گھڑ کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ورنہ بی بی کو برا لگے گا، ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا تھا جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا۔ شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو برین ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا، سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔
کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھی ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام سے چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ تمہارا بردر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پر پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میرا نام نہیں آنا چاہیے ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا۔ اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں بعد ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس۔ کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرا دیا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا۔ صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔